الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدر محترم، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں،
کچھ موت کے بارے، جہنم کے بارے بات کی جائے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اسے بہت چاہتے ہیں، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ مگر جس دن وہ انسان کا انتقال ہوتا، جس دن وہ انسان مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا نہیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو اگر کوئی مجبوری ہو تو اسے 24 گھنٹے رکھ لیتا، 12 گھنٹے رکھ لیتا، 14 گھنٹے رکھ لیتا، ورنہ کوشش یہ ہوتی کہ جلدی سے اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، قبر میں ڈال دیا۔ انسان کی ویلیو زیرو ہو گئی۔ کل جو انسان دنیا کے نظروں میں بہت بڑا قیمتی تھا، آج بے قیمت ہو گیا۔ آج اسے رکھنے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت کی بے بسی۔ کبھی کسی کو آپ قریب سے مرتا ہوا دیکھیں؟ جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، اس کی ہولناکی کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم۔ باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، موت آنے والی ہے، اولاد بستر کے سرہانے پر کھڑی ہے، بستر کے پاس کھڑی ہے، زندگی بھر ساتھ نبھانے والی بیوی بستر کے پاس کھڑی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، دوا علاج کی کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس انسان کو مرنے سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو یاد کرو، جب کسی کا مرنے کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، جب اس کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب اس کی روح اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس مرنے والے انسان کو موت کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس انسان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو تم بے بس ہو، تم کمزور ہو، تم لاچار ہو، دولت کا ڈھیر بھی ہے لیکن اس انسان کو مرنے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہارے ایک بڑے بڑے ڈاکٹر کا ٹائم آتا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے دوا کی ضرورت نہیں، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ میڈیکل سائنس فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کے دوائیں فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کے علاج فیل ہو جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے والے سے قریب تم ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو، تم مرنے والے کے قریب ہی ہو، تم مرنے والے کے بستر میں بیٹھے ہو، لیکن میرے بندو تم مرنے والے کے قریب میں ہو، لیکن میرے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو، تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو، اس کی کتنی سانس باقی ہے، اس کی دلوں کی کتنی دھڑکنیں باقی ہے، ہمیں معلوم نہیں، یہاں کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کسی کو ہے تو اللہ کو، اس کے علاوہ کسی معلوم نہیں۔ اللہ بھی ہم سے قریب ہے۔
فلولا ان کنتم غیر مدینین، میرے بندو اگر تم دنیا کے اندر کسی کے کنٹرول نہیں ہو، کسی کے اختیار نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی موت دینے والا نہیں ہے، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی پاور کو نہیں مانتے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا قابو نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، ذرا اس مرنے والے انسان کو مرنے سے بچا کر دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر دکھا دو، تم بچا نہیں سکتے ہو۔ موت کا ٹائم آ گیا، ایک منٹ بھی ہمیں انسان کو نہیں لگتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک پل بھی نہیں لگتا ہے، موت کب آ جائے گی کسی کو معلوم نہیں، ایک منٹ بھی نہیں لگے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ اچھا یہ موت کیا کچھ خاص لوگوں کی آنی ہے؟ سب کو آنی ہے، امیر کو بھی آنی ہے، غریب کو بھی آنی ہے، اور کب آنی ہے معلوم نہیں۔ میرا کوئی گارنٹی ہے کہ بڑھاپے ہی مرنا ہے، ہو سکے جوانی میں چل جائے، کل کا سورج ہم نہ دیکھ پائے۔ موت آنی ہے اور کب آنی ہے معلوم نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت کا کڑوا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھیں گے جن کے قبر میں پیر لٹکا ہوئے ہیں، جن کے موت آنے میں کبھی بھی ڈر رہتا ہے، جن کے صحت تندرستی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی مرنے کا تمنا نہیں کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت کا کڑوا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے بندو اے موت کا پیالہ تمہیں ایک نہ ایک دن پینا پڑے گا، اے موت تو تمہیں ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی۔ سوال پیدا ہوا، اے اللہ ہمیں جب ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں جب موت آ جائے گے، یا اللہ تیرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن بڑے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بستر پر بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے تو کوئی ڈھنگ کا گھر نہیں ہے، اس کے پاس روزی روٹی ہے تو کوئی ڈھنگ کا روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن اس کو نیکی کا پھل نہیں مل رہا ہے۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ایسے جو دنیا میں بہت برے ہیں، ظالم ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لگژری لائف گزار رہے ہیں، بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ موت تو سب کو آنی ہے، اس نیک انسان کو بھی آنی ہے، اس برے انسان کو بھی آنی ہے۔ نیک انسان کو نیکی کا پھل نہیں ملا، برے انسان کو برائی کی سزا نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا تو سزا کی جگہ نہیں ہے، سزا کی جگہ تو وہاں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تم کو تمہارا بدلہ دیا جائے گا، کل قیامت کے دن تم کو تمہارا حساب دیا جائے گا۔ تم دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا پھل تمہیں کل قیامت کے دن دیا جائے گا، اور تم دنیا میں جو پاپ کی ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، ظلم ستم کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم کو تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس آیت کے اندر کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اس کے پاس بہت اچھا مکان بن جائے، اس کے پاس لاکھوں کا بزنس ہو جائے، اس کے پاس ڈھیر سارے بال بچے ہو جائے، کیا وہ کامیابی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اولاد کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، نام دولت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، دنیا میں نام کما لینا کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو ہمارے عذاب سے بچا لے جائے گا، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے گا اور جنت میں داخل کر دے جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تم جس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا تو
تو دھوکہ ہے، یہ دنیا تو آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے میرے بھائی۔ کیا دھوکہ نہیں؟ اتنی محنت سے مشقت سے پیسے کمائے اور اسی ٹائم آپ کا انتقال ہو گئے، آپ مر گئے، آپ کو ایک سادہ سا کفن پہنا کر آپ کو قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ کوئی پیسہ ویسا جانے والا نہیں ہے، کوئی دولت جانے والا نہیں ہے، پیسہ ویسا کوئی جانے والا نہیں ہے، مر گئے تو دفن کر دیا گیا۔ دنیا بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی موت ہے، بڑے بڑے ارب پتیوں کو بھی موت آئے، جس کو اپنے بدن پر ناز تھا، اپنی طاقت پر غرور تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ، فرعون جیسے انسان، قارون جیسے انسان اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبا کر مار دیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی خزانیوں کی چابی کو بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے، پہلوان، دنیا سے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ دنیا میں انسان اپنے بیوی بچوں کو لیے کیا کیا کرتا ہے؟ دنیا میں انسان اپنے بیوی بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے انسان حرام کاروبار بھی کرتا ہے، سود بیاج کا کام بھی کرتا ہے، حرام کامیابی کھاتا اور بچوں کو کھلاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بچے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، تمہارے لیے تمہاری بیوی تمہارے بچے 2-4 دن تک روئیں گے، مہینہ 2 مہینہ تک روئیں گے، باپ کو یاد کریں گے، شوہر کو یاد کریں گے، پھر ہر آدمی اپنی زندگی پہ مصروف ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنی مصروف زندگی ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں دولت دی ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں اے سی لگواتے ہیں، کولر لگواتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے تو انورٹر لگواتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ہوا نہ چلی تو اے سی کام کرتا ہے، کولر کام کرتا ہے، دنیا میں لائٹ چلی جاتی ہے تو انورٹر کام کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، اس قبر کے بارے میں ذرا تصور کیجئے، جہاں ہم سب کو جانا ہے، وہاں ہمارا کوئی بیٹا ہمارا کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی ہمارا بیوی ہماری بیوی کوئی ہمارے کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی انورٹر کوئی کولر نہ ہوگا۔ ہاں، اگر ہم نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہی ہمارے نیک عمل ہمارے لیے اے سی بن جائے گا، کولر بھی بن جائے گا، اے سی بن جائے گا، کولر بھی بن جائے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر کوئی ایسا جگہ ہے جہاں پر موت نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر نقشہ کھینچا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کوئی محل بنوا لو، تم کوئی قلعہ بنوا لو اور لوہے کے بڑے بڑے روڈوں سے دیواریں کھڑی کر دو، تب بھی ہمارے موت کا فرشتہ تمہارے لوہے کے اندر، تمہارے قلعے کے اندر، تمہارے شیش محل کے اندر بھی پہنچ جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے زمین کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ، چاہے تم دنیا کی کسی کونے میں چھپ جاؤ، تب بھی ہمارے موت کا فرشتہ تم تک پہنچ جائے گا، تم تک پہنچ جائے گا۔ اگر انسان گنہگار ہوگا، بے دین اور بے بدکار ظالم ہوگا تو اس کی موت بھی بڑی دردناک ہوگی۔ اللہ نے سورہ انعام کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش کہ تو منظر دیکھو جب کسی بے دین اور بے بدکار کا موت کا ٹائم آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں
اخرجو انفسکم، تو اپنی جان نکالو، تو اپنی روح نکالو، تو اپنی جان ہمارے حوالے کر دو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، تم نافرمانی کیا کرتے تھے، تم اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، آج تمہیں بڑی ذلت کے عذاب دیے جائیں گے، آج تمہیں بڑی پریشانی کے عذاب دیے جائیں گے، آج تمہیں بڑی دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ فجر کو امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو فجر میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، تمہارے روح کو قبض کرے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور تم کو پھر اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا۔ اچھا، یہ اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کون جگہ میں آئے گی، اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے بہت بڑے جلیل و قدر پیغمبر گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی پاورفل تھی، اللہ نے اس کو سلطنت دیے تھے۔ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اس کے قابو میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اتر کی طرف چلے لو، ہوا دکھن کی طرف چلے لو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں 1 مہینے کا جگہ میں سفر کرتے تھے تو دوپہر سے شام تک کر لیتے، اتنے پاورفل تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے تانبے کو موم بنا دیا گیا، موم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تانبے کو جیسا موڑنا چاہتا تھا ویسا موڑ دیتا تھا، جو تانبے کا جو سامان بنانا چاہتا تھا ویسا بنا لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی پاورفل تھے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو موم بنایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنٹرول میں جنات تھے، بہت بڑے بڑے جنات جو دنیا میں کسی کے قابو نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو جو حکم دیے تھے وہ کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تم بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کون کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا۔ جنات، یہ دنیا عجیب و غریب عمارت ہے، جن کا لیبر مستری مزدور کون ہے؟ جنات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر انسٹرکشن دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ یہ پتھر یہاں لگوا دو، یہ کھڑکی یہاں لگوا دو، یہ چھت ایسے پٹوا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، کام تو چل ہی رہا ہے، کھڑے ہوئے انسٹرکشن دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا ٹائم آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال کا ٹائم آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور انسٹرکشن دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ یہ پتھر یہاں لگا دو، یہ کھڑکی یہاں لگوا دو، یہ چھت ایسی بنوا لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکم دے رہے ہیں اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بدن سے روح نکل جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بدن سے روح نکل جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی اس لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی لاٹھی کو کیڑے نے کھا لیا، گھن نے کھا لیا، کیڑے نے کھا کر ختم کر دیا، تب اس کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی۔ فلما خر، جب اس کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تب جناتوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بدن سے روح نکل گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت آ چکی۔ اگر ہم کو پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت آ چکی ہے تو ہم اس کے حکم دیے اسٹرنگ دیے ہوئے کام ہم نہ کر رہے ہوتے۔ یہ غیب کہہ لیں میرے بھائیوں، یہ غیب کسی کو معلوم، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ کے علاوہ
کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 5 چیز ایسی ہوتی ہیں جس کا علم غیب سے میرے بھائی۔ نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ مثال کے طور ہمارے حسن گنج کے اندر بارش نہیں ہو رہی، لوگ گرمی سے پریشان ہیں، اور پٹنہ کے اندر اتنی بارش ہو رہی، اتنی بارش ہو رہی کہ لوگ گھر سے نکلنا مشکل ہے۔ وہاں پر ایئرپورٹ نہیں اڑ پا رہی ہے، ٹرین نہیں چل پا رہی ہے، روڈوں پر پانی بھرا ہوا، اسٹیشن پر پانی بھرا ہوا۔ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کس جگہ میں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ وہ کیا ہے، وہ لڑکا کی لڑکی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میڈیکل سائنس کو ایک مخصوص ٹائم پر بتا دیتے ہیں کہ رحم مادر کے پیٹ میں پلنے والا بچہ وہ لڑکا کی لڑکی ہے، اس سے آگے بات نہیں بتا پاتے۔ میڈیکل سائنس تو سونوگراف کے چلتے، الٹرا ساؤنڈ کے چلتے رحم مادر کے پیٹ میں لڑکا کی لڑکی بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں بتا پاتے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا ہوگا، وہ دیندار ہوگا کہ بے دین ہوگا، وہ نمازی ہوگا کہ بے نمازی ہوگا، وہ کس دھرم کا ہوگا، اس کا عقیدہ وہ کیا ہوگا، وہ کتنی روزی پائے گی، وہ زندگی کتنا پائے گی۔ ان تمام انفارمیشن اگر کسی کو ہے تو اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس ٹائم آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی، کس ٹائم۔ حالات تو یہ گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم اس کے جنازے میں جاتے ہیں، اس کے جنازے میں جا کر ہم اس کو مٹی دے کر ہاتھ جھاڑ کر چلے آتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں ایک بار بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ کل ہمیں بھی لوگ ایسے دفن کر دے چلے جائیں گے۔ حالات تو یہ قبرستان میں ہم جا کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر ہم غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس عبرت کی جگہ میں ہمیں موت کی یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان کون سی جگہ ہے؟ ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سوال کریں، قبرستان کون سی جگہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر قبرستان کے پاس سے گزارتے تھے، اگر ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار اور رونے لگتے تھے، ان کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگتے تھے، زمین پر ٹپکنے لگتے تھے۔ سوال کرنے والا سوال کیا، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تذکر الجنہ، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں تو نہیں روتے ہو، جہنم کی باتیں ہوتی ہو نہیں روتے ہو، جب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہو تو رونے لگتے ہو؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جواب دیا، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا، ان القبر والعلم من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو اس قبر میں بچ جائے گا، جو اس منزل پر پاس ہو جائے گا، جو اس منزل سے پاس ہو جائے گا، اس کے لیے آگے والی منزل بھی بہت آسان ہے، اور جو اس قبر کی پہلی سیڑھی پر فیل ہو جائے گا، جو اسٹیک کو پار نہیں کر پائے گا، اس کے لیے آگے والے اسٹیک بھی بہت مشکل ہے۔ آپ قبرستان میں میت کو دفن کر دیتے ہیں، ہاتھ جھاڑ کر چلے آتے ہیں، تو آپ کو چلنے کی آواز سن لیتا ہے کون؟ میت کو جس کو آپ دفن کیے وہی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے دماغ میں، اس کے دل و دماغ میں فوراً شور ڈال دیتے ہیں، سننے سمجھنے کی صلاحیت ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، جس کو حدیث میں بتایا گیا، منکر اور نکیر آئیں گے۔